تمام دیکھنے والے ویورز کو میرا سلام اور اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت پنجابی صوفیانہ کلام حضرت سلطان العارفین کا پیش کروں گا، اس کی تشریح بھی بیان کروں گا، تو انشاءاللہ غور سے سنیے گا اور اس سے لطف اٹھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد حضرت سلطان العارفین سلطان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ گھٹیا، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے وڑ کے ہو، جاگ بنا تو جمدے نہ باہو، لال ہون باویں کڑ کے ہو۔ تو اس کو مزید میں کھول کے بیان کرتا ہوں اس شعر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کے دانے پھرتے رہے اور دل نے اثر نہ لیا تو تسبیح ہاتھ میں لینے سے فائدہ، علم پڑھتے رہے اور ادب نہ سیکھا تو علم پڑھنے کا فائدہ، چلے کاٹے اور کچھ نہ پایا ایسے چلوں کا فائدہ، باہو خمیر کے بغیر دودھ نہیں جمتا، خواہ وہ ابل ابل کر سرخ کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس کلام میں مرشد پاک یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے من کو، اپنے اندر کی کالخ کو، اپنی کھوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ آپ تسبیح پھیر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا، آپ صرف شو کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ نے علم تو پڑھ لیا، کتابیں بہت پڑھ لیں، لیکن آپ میں ادب ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ایسی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ، چھوڑ دیں۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے وڑ کے ہو۔ تو اس پورے شعر میں یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک آپ سچے دل سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنے اندر کو صحیح سے تیار نہیں کریں گے، سیدھی راہ پہ نہیں چلائیں گے، تب تک آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مزید ایک اور اچھا سا کلام ہے، اس پہ بھی غور فرمائیے گا۔ تسبیح دا تو کسبی ہویوں، مارے دم ولیاں ہو، من دا من کا ہک نہ پھیرے، کانچ پائیں پنج ویہاں ہو، دین لگے گل گھوٹو آوی، لین لگے جھٹ شیاں ہو، پتھر چت جنا دے باہو، ضائع وسنا میاں ہو۔ شعر دوبارہ سنیے گا، الفاظ کچھ مشکل سے ہیں تو اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو گیا۔ تسبیح دا تو کسبی ہویوں، ماری دم ولیاں ہو، من دا من کا ہک نہ پھیرے، کانچ پائیں پنج ویہاں ہو، دین لگے گل گھوٹو آوی، لین لگے جٹ شیاں ہو، پتھر چت جنہ دے باہو، ضائع وسنا میاں ہو۔ اس کو میں واضح طور پہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تسبیح پھیرنے کے تم ماہر ہو گئے اور ولی اللہ بھی کہلانے لگے، اگرچہ گلے میں 100 دانے کی تسبیح رہی مگر دل کی تسبیح کا تو ایک دانہ بھی حرکت میں نہ آیا، پھر دینے کے موقع پر تو تمہارا سانس رکتا ہے اور لینے کے موقع پر شیر کی طرح جھپٹتے ہو باہو، جن لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ان پر بارش بھی ضائع جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ولی بھی کہلانے لگ پڑے ہو، آپ کو غرور بھی ہونے لگ پڑا ہے اپنے آپ پہ، لیکن آپ کا دل اندر سے میلا ہے۔ جب کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے، مطلب آپ زکوٰۃ دو، کوئی صدقہ دو، تو آپ کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی چیز اتاروں، کوئی چیز دوں، اپنے گھر سے کوئی چیز نکال کے کسی غریب کو دوں۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو آپ شیر کی طرح جھپٹتے ہو، جس طرح وہ کسی شکار پہ جھپٹتا ہے۔ تو جو لوگ ہیں غلط، ان کو جتنا بھی آپ لاتوں کی بھوت باتوں سے بھی نہیں مانتے، وہ بات ہے۔ مطلب اب میں میرے ذہن میں بات تو آ رہی ہے لیکن نہیں کہنا چاہ رہا، اس لیے مطلب جو لوگ غلط ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا، بار بار سمجھانا، اگر ایک بار سمجھانے سے سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کو بار بار بھی سمجھایا جائے تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، تو وہ تو ہے ہی چلو غلط،
تو آپ کا یہ سمجھانا بھی اس پہ ضائع جائے گا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو خود نہیں بدلے گا تب تک اللہ پاک بھی اس کو نہیں بدلتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینا چاہیے اگر ہماری اتنی ہمت ہو، طاقت ہو۔ ویورز، نیکسٹ ویڈیو میں چند اور اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل اسلام زندگی کے نام سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔